بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے واقعے کا موضوع ہے حضرت لقمان حکیم کی زندگی کے نصیحت آموز واقعات۔ حضرت لقمان مناجات کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اے پالنے والے، غریبوں پر رحم فرما، جو صبر کم ہی کرتے ہیں، امیروں پر رحم فرما، جو بہت کم شکر ادا کرتے ہیں، اور سب ہی پر رحم فرما، کیونکہ سب بڑی طولانی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جناب لقمان سے کسی نے پوچھا، کیا تم فلاں خاندان کے آدمی نہیں ہو؟ فرمایا، ہاں، اسی خاندان سے ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا، پھر ایسی حکمت تمہیں کہاں سے ملی؟ تو فرمایا، گفتگو کی سچائی، امانت کی ادائیگی، لاغو باتوں سے لا تعلق، نظروں کو جھکائے رکھنے، زبان کو قابو میں رکھنے اور غذا کو پاک رکھنے سے یہ خصوصیت حاصل ہوئی۔ اب جو شخص ان صفات میں مجھ سے کم ہو، اس سے میرا مرتبہ بلند ہے، اور جو مجھ سے ان صفات میں بڑا ہوا ہو، میں اس سے پست ہوں، اور جو میری طرح عمل کرے وہ میرا ہم پلہ ہے۔ اے بیٹے، توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرنا، کیونکہ موت اچانک آنے والی ہے۔ اے بیٹے، برائی کو برائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، جس طرح سے آگ کے ذریعے آگ نہیں بجھائی جا سکتی، بلکہ جس طرح آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، برائی کو نیکی کے ذریعے مٹانے کی کوشش کرو۔ اے بیٹے، کسی کی موت پر شماتت نہ کرنا، کسی پریشان حال کا مذاق نہ اڑانا، اور نیکی و احسان سے دامن نہ بچانا۔ اے بیٹے، امانت دار بنو، ہمیشہ کی تونگری نصیب ہوگی۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا، جب سے تم شکم مادر سے دنیا میں آئے، تمہاری یہاں کی زندگی گھٹ رہی ہے اور آخرت کی طرف قدم بڑھ رہا ہے، لہذا جس زندگی کو پیچھے چھوڑنے والے ہو، اس کی بجائے اگلی زندگی کے استقبال کی تیاری کرو کہ وہ بہت جلد آنے والی ہے۔ جناب لقمان نے اپنے فرزند سے یہ بھی فرمایا، اے بیٹے، خوف خدا اور تقوی کو اپنی تجارت بناؤ، تو بغیر پونجی کے بھی نفع ملتا رہے گا، اور اگر کبھی کوئی خطا یا گناہ ہو جائے تو فوراً صدقہ دے دو تاکہ وہ اس کا کفارہ بن جائے۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹے، وعظ و نصیحت کم عقل لوگوں کے دل پر اسی طرح شاق گزرتی ہے جس طرح ایک بوڑھے آدمی کے لیے کسی بلند چڑھائی پر چڑھنا دشوار گزرتا ہے۔ اے بیٹے، اگر تم نے کسی پر ظلم کیا ہو تو اس کے حال کا مرثیہ پڑھنے کے بجائے اپنے اس جرم و جنایت کا مرثیہ پڑھو جو تم نے اپنی ذات کے ساتھ کیا، اور اگر طاقت کا گھمنڈ لوگوں کو ایذا رسانی پر آمادہ کرے تو یہ پیش نظر رکھو کہ خداوند عالم کو تم پر کتنی قدرت حاصل ہے۔ اے بیٹے، جن باتوں سے ناواقف ہو انہیں علماء سے سیکھو، اور جو باتیں تم جانتے ہو وہ لوگوں کو سکھاؤ۔ اے بیٹے، جو علم خداوند عالم نے تمہیں عطا کیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور علم سے وہی شخص فائدہ اٹھاتا ہے جو اس کے مطابق عمل کرے۔ ایسا شخص ہرگز فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو سیکھے مگر اس پر عمل نہ کرے۔ یاد رکھو، لوگوں میں علم کے لحاظ سے سب سے بلند وہی ہے جس کے یہاں خوف خدا سب سے زیادہ ہے۔ اے بیٹے، خدا کی اطاعت کرتے رہنا، کیونکہ جو شخص خدا کی اطاعت کرے گا
خدا اس کی مشکلات حل کرے گا اور پس پشت اس کی حفاظت کرے گا۔ اے بیٹے، اگر تمہیں جنت پسند ہے تو خدا کو اطاعت پسند ہے، تو جو چیز اسے پسند ہے وہ اس کی بارگاہ میں پیش کر دو، تو جو کچھ تمہیں پسند ہے وہ تمہیں عطا کر دے گا۔ اور اگر تمہیں جہنم ناپسند ہے تو یاد رکھو کہ خدا کو گناہ و معصیت ناپسند ہے، تو جو بات خدا کو ناپسند ہے اسے تم بھی پسند نہ کرو، تو وہ تمہیں اس ناپسند چیز جہنم سے بچا لے گا۔ اے بیٹے، موت کے وقت تک اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھو اور اپنی نیکیوں کو نظر انداز کر دو، کیونکہ وہ اس ذات کے پاس محفوظ ہیں جو کوئی بات بھولنے والا نہیں ہے۔ اے بیٹے، ایک بات خاص طور سے بچنے کی ہے، اس سے بچو۔ بیٹے نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو فرمایا، دیکھو، خبردار، ایسا نہ ہو کہ لوگ تو تم کو خوف خدا رکھنے والا سمجھیں اور اس بنا پر تمہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں اور تمہارا اپنا دل فسق و فجور سے گھرا ہوا ہو۔ اے بیٹے، خداوند عالم تم سے جتنا زیادہ قریب ہے اسی لحاظ سے اس سے حیا کرو، اور جس قدر وہ تم پر قدرت رکھتا ہے اسی کا خیال کرتے ہوئے اس سے ڈرتے رہو، اور دیکھو زیادہ بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرو، ورنہ قیامت میں اس کے بارے میں بہت طویل حساب دینا پڑے گا۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے نور نظر، کوئی عمل یقین کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنے یقین کے مطابق ہی عمل کرتا ہے، اور اگر کسی شخص کا عمل ناقص ہے تو اس کا عقیدہ و یقین ضرور ناقص ہوگا۔ اے بیٹے، سونے کو آگ میں تپا کر آزمایا جاتا ہے اور نیک آدمی کو آزمائشوں کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے۔ خداوند عالم جس گروہ سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، تو جو شخص اس موقع پر راضی برضا رہے گا اسے خوشنودی پروردگار نصیب ہوتی ہے، اور جو ناراضگی کا اظہار کرے وہ خدا کو ناخوش کرتا ہے۔ اے بیٹے، صبر، یقین اور جہاد نفس کو اپناؤ۔ یاد رکھو کہ صبر میں شرف کی بہت سی قسمیں پوشیدہ ہیں۔ تم اگر خداوند عالم کی جانب سے حرام قرار دی جانے والی چیزوں سے دامن بچاؤ، دنیا میں زہد اختیار کرو، اپنے مصائب کو معمولی سمجھو، تو موت جس سے تم بہت خوفزدہ رہتے ہو نہایت آسانی اور محبوب نظر آئے گی۔ اے بیٹے، زیادہ دن اگر عافیت سے گزارو تو غرور میں مبتلا نہ ہونا اور اپنی پریشانیوں کو چھپانے کی کوشش کرنا، کیونکہ پریشانیاں تو حسنات کا گنجینہ ہیں، لہٰذا ان پر صبر کرو گے تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ثابت ہوں گی۔ اے بیٹے، جو کچھ میسر ہو اس پر قناعت کرو اور دوسروں کے رزق کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو، ورنہ تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اے بیٹے، تمہارے پاس تو ایک مہذب نفس کی صورت میں موتی موجود ہے، پھر بھی تمہارا خیال ہے کہ تم غریب ہو۔ اے بیٹے، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو قبل اس کے اس کا یوم حساب آ جائے۔ تنگ دستی سے روشناس رہو، اسے پہچانو اور افراط و تفریط سے کام نہ لو۔ اے بیٹے، جس شخص نے کسی ایک آدمی کو زندہ کیا اس نے گویا تمام بنی نوع انسان کو زندہ کیا، یعنی جو بھی کسی شخص کو قتل ہونے، ڈوبنے، دیوار کے نیچے دبنے، درندوں کا شکار ہونے سے بچائے یا اس کی طرح کفالت کرے کہ اسے خوشحال و خود کفیل بنا دے، یا اس کی تنگ دستی کو ثروت مندی میں تبدیل کر دے، اس نے گویا اسے زندہ کیا۔ لیکن ان سب سے افضل وہ شخص ہے
جو کسی آدمی کو ضلالت و گمراہی کے راستے سے ہٹا کر ہدایت کا راستہ پر گامزن کر دے۔ اے بیٹے، ہر کام کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے۔ عقل کی علامت غور و فکر ہے اور غور و فکر کی علامت خاموشی ہے۔ اے بیٹے، دیکھو، شکم پری سے ہمیشہ بچنا، کیونکہ اگر رات کو ہو تو خوفناک ہے اور دن میں ہو تو شرمناک اور رسوا کن۔ اے بیٹے، سب سے زیادہ بے نیاز وہ شخص ہے جو قناعت کی دولت سے مالا مال ہے، اور سب سے زیادہ تنگ دست اور نیاز مند وہ شخص ہے جس کی نگاہ لوگوں کے مال پر ہو۔ اے بیٹے، جو کچھ خداوند عالم نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے اسی پر راضی رہو، کیونکہ ارشاد قدرت ہے، میرے بندوں میں سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جو میرے فیصلوں پر راضی، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہو اور میری طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر نہ کرے۔ کسی نے جناب لقمان سے دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک سب سے مستحکم اور پائیدار عمل کیا ہے؟ تو فرمایا، بیہودہ باتوں سے دوری۔ اے بیٹے، میں نے ہنزل بھی چکھا، درخت کی چھال بھی کھائی، مگر تنگ دستی سے زیادہ تلخ اور بدمزہ کوئی چیز نہ پائی۔ لیکن دیکھو، اگر کبھی تنگ دستی کا شکار ہونا تو خبردار لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں کوئی فائدہ تو پہنچائیں گے نہیں، البتہ تم ان کی نگاہوں میں حقیر ہو جاؤ گے۔ بلکہ اگر تنگ دستی لائق ہو تو اس ذات برحق کی طرف رجوع کرنا جس کی طرف سے تم اس آزمائش میں پڑے ہو، وہی اسے دور کرنے پر سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ اسی سے مانگو۔ کون ہے جس نے اس سے مانگا ہو اور اس نے نہ دیا ہو، یا اس پر اعتماد کیا اور اس نے اسے نجات نہ عطا کی ہو؟ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔